اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ کا کروڑہ بار فضل اور احسان ہے، وہ برکت والا مہینہ نصیب ہوا ہے جس میں ایک ایک نیکی کا اجر اور ثواب میرے اللہ نے 70 گنا تک بڑھا دیا ہوا ہے۔ اور قرآن وہ برکت والی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس بندے نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل اور مہربانی سے 10 نیکیاں عطا فرمانے والا ہے، اور اس مہینے میں وہ 10 نیکیاں پھر 70 گنا ہو جانے والی ہیں۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے استفا، چن لیا ہے آدم علیہ السلام کو، ونوحًا اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو، ابراہیم کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اسحاق علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام سے پھر یعقوب علیہ السلام کو، پھر یوسف علیہ السلام کو، اور پھر اس پورے کے پورے سلسلے کو، وہ سلسلہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو کے تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آتا ہے۔ آقا علیہ السلام بھی کبھی کبھی اپنے اصحاب کے سامنے کھڑے ہوتے اور ان کے سامنے بیان فرماتے اور انہیں کہتے کہ انا دعوت ابی ابراہیم، فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا ثمر ہوں کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے دعا مانگی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ وہ عزت والا رسول میرے خاندان میں بھیج دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور مجھے مبعوث فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کا انتخاب فرمایا، وآل عمران اور عمران علیہ السلام کے گھرانے کا بھی انتخاب فرمایا۔ یہ عمران وہ ہیں جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد محترم ہیں۔ تو عمران کے گھرانے کا انتخاب فرمایا، علی العالمین، جہان والوں پر، زمانے والوں میں سے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جسے چن لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کا انتخاب کرتا ہے، اسے چن لیتا ہے۔ یہ بات ارشاد فرما کے پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے ذریاتن، یہ اولاد ہے، بعدھا اس کے بعد، من بعد کی، یعنی یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، یہ ایک دوسرے کی بات ماننے والے ہیں، یہ ایک دوسرے کا حیا کرنے والے ہیں۔ بالخصوص وہ جو انہیں نعمت نصیب ہوئی تھی نا، توحید والی، لا الہ الا اللہ والا جو انعام انہیں نصیب ہونے والا تھا، فرمایا یہ تمام لوگ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ تمام کے تمام اس نعمت کی قدر کرنے والے لوگ تھے، اور یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا واللہ، اور لوگوں یاد رکھنا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سمیع، وہ خوب سننے والا بھی ہے، علیم، اور وہ خوب علم والا بھی ہے۔ مفسرین کرام نے بالخصوص اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو دین کی دعوت دینا تو بالخصوص یہودیوں نے کہا ہم تو ابراہیمی ہیں، ہمیں کسی نئے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، یہ بھی تو ابراہیمی دین کی ہی بات کرتے ہیں۔ اگر تم سچے ابراہیمی ہو تو پھر ان کی بات کو مانو، ان کی تعلیمات کو مانو، عزت پا جاؤ گے، مقام پا جاؤ گے اور مرتبہ پا جاؤ گے۔ پیارے بھائیو، یہ اللہ کا کروڑہ بار فضل ہوا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگتے تھے، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکتیں دے اور ہمیں رمضان کی رحمتوں سے محروم یا اللہ نہ کرنا۔ یہ میرے اللہ کا کرم ہوا ہے، سعادتیں نصیب ہوئی ہیں۔ کوشش کریں کسی صورت رمضان المبارک کا جو روزہ ہے اسے نہ ہاتھ سے جانے دیں۔ چھوٹی موٹی پریشانی اگر آئے بھی تو روزہ ہمیشہ رکھیں، اور بالخصوص جو رات کا قیام ہے، رات کے قیام کے بارے میں حضور نے فرمایا جو دن کا روزہ رکھے، رات کا قیام کرے، اللہ اپنے فضل سے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
اور تراویاں ہیں یہ رات کے قیام کی بہترین صورت ہے، تو کوشش کریں نماز تراوی پڑھیں، دن کا روزہ رکھیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث پاک بھی ہے، حضور نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا روزے میں سے اور کچھ بھی نہیں ملتا، کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف بھوک پیاس ملا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے روزہ تو رکھا تھا لیکن بد نگاہی کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے روزہ تو رکھا ہے لیکن بد کلامی کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے روزہ تو رکھا ہے لیکن چگلیاں اور غیبت کرنے کو نہیں چھوڑا۔ فرمایا ان کی چگلیوں نے ان کا اجر ضائع کر دیا، ان کی بد نگاہی نے ان کا اجر ضائع کر دیا۔ تو گویا پیارے بھائیوں، جہاں ہم نے کھانے پینے سے روکنا ہے وہاں ہم نے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں رمضان المبارک کی ڈھیر ساری برکتیں عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ پروردگار عالم ہماری اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں مال جان رزق روزی میں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ بالخصوص اس رمضان المبارک کی پر انوار گھڑیوں کی برکت سے یا اللہ ہمارے جتنے مرحومین ہیں ان سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ ہمارے مرحومین کی قبروں کو کروٹ کروٹ جنت کے باغوں میں سے باغ اتے نگاہ تک وسیع روشن اور منور فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بیمار ہیں تو انہیں صحت نصیب فرما۔ یا اللہ جو تنگ دست ہیں انہیں برکت والا رزق نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کو افراتفری سے، انتشار سے، دہشت گردی اور فرقہ پرستی کی آگ سے محفوظ فرما۔ مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ہم زندگی بھر کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما۔ ہمیں ہمیشہ نیکی، تقوی اور طہارت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کا کما حق ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ بالخصوص جو بچے اور نوجوان بیٹھے ہیں یا اللہ انہیں دین دنیا کی برکتیں اور سعادتیں نصیب فرما۔ دنیا کے امتحانات کے ساتھ ساتھ آخرت کی امتحان کی کامیابی نصیب فرما۔ جو کاروباری بھائی بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے رزق حلال میں وسعت اور برکت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ہماری اس مسجد کو قیامت تک کے لیے آباد فرما۔ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس گھر کی نوکری نصیب فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ۔